کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اگلا ہفتہ پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت ہی اہم ہے۔ ملک کی سیاست سے جڑے بہت سے اہم فیصلے اسی ہفتے کیے جائیں گے۔ سیاسی منظرنامے پر چھائے بے یقینی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے اور تمام سیاسی اور غیر سیاسی پلیئرز کا کردار بھی واضح ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اسی ہفتے میں نومبر میں کی جانے والی اہم ترین تعیناتی سے متعلق فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے یا پھر نئے سپہ سالار کا تقرر کرنا ہے۔ اسلام آباد میں اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ ایکسٹینشن کا چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے۔ پیر سے شروع ہونے والے ہفتے میں ہی موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا امریکہ کا دورہ شیڈول ہے۔ اس دورے کا کیا مقصد ہے؟ آرمی چیف کس کس سے ملاقاتیں کریں گے؟ اس صورتحال سے جڑی بہت سی اندر کی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ لندن میں بھی ایک بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ نواز شریف نے چھوٹے بھائی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ شہباز شریف کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو دھڑا دھڑ کیسز معاف کرا رہے ہیں اور بوٹ بھی خوب چمکا رہے ہیں، لیکن آخر نواز شریف کو کیسی پرفارمنس چاہیے اور وہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ لندن میں ہونے والی میٹنگز میں کیا طے کیا گیا؟ پاکستانی سیاست میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ سارا احوال بھی آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایک اور خبر ہے کہ جیسے جیسے عمران خان کی حقیقی آزادی کی جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، ویسے ویسے اس مراسلہ حکومت کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا اور وفاق آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے پر شب خون مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کے مولا جٹ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور منتخب وزیر اعلیٰ کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب وفاق کی جانب سے تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کے لیے صوبوں سے پولیس، ایف سی اور پنجاب کانسٹیبلری کی اضافی نفری اسلام آباد بھیجنے کی ہدایت کی گئی۔ اضافی نفری طلب کرنے کا مقصد 25 مئی والی صورتحال کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، تاکہ پولیس کے ذریعے پرامن مظاہرین پر شیلنگ کرائی جائے، لاٹھی چارج کیا جائے اور پکڑ دھکڑ کی جائے۔ صوبے کیوں اپنے ہی لوگوں کو مار پڑوانے کے لیے پولیس نفری اسلام آباد بھیجیں گے؟ خیبر پختونخوا نے وفاق کو صاف انکار کر دیا ہے۔ انہیں اس جواب کی توقع تھی، یہی وجہ تھی کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پہلے یہ دھمکی دے چکے تھے کہ اگر صوبوں نے تعاون نہ کیا اور نفری اسلام آباد نہ بھیجی تو ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم پختونخوا سے ایک اہلکار بھی اسلام آباد نہیں بھیجیں گے۔ کے پی حکومت کی جانب سے کیا گیا انکار بالکل ویلڈ ہے۔ چوروں کے اس ٹولے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا کوئی دہشت گرد اسلام آباد آ رہے ہیں جنہیں روکنے کے لیے آپ کو اضافی نفری چاہیے؟ دراصل رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ دہرانا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف لاڈلے بلکہ منظور نظر بھی ہیں۔ یہ گوشے درود میں درود شریف پڑھتے بزرگوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں، حاملہ خواتین کو چھلنی کر دیں، بچوں کو شہید کر دیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سب کے باوجود انہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اور عدالتوں سے کلین چٹ بھی دلوائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، بھانمتی کے کنبے کی اوٹ پٹانگ پالیسیوں اور ناقص حکمت عملی کے باعث ایک بار پھر دہشت گردی کا افرید سر اٹھا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئے روز دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں وزیر داخلہ کو پختونخوا کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف ایکشن پلان دینا چاہیے، لیکن وہ سیاسی معاملات میں مصروف ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا سے پولیس جوان اسلام آباد بھیج دیے جاتے ہیں تو صوبے کے عوام کو سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ پختونخوا حکومت کی جانب سے ویسے ہی وفاق پر غفلت برتنے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کے سر اٹھانے کے باوجود صوبے کی سیکیورٹی صوبائی حکومت ہی دیکھ رہی ہے۔ اب تک وفاق نے کوئی مدد فراہم نہیں کی۔ پاک افغان سرحد پر مسائل کو دیکھنا وفاق کا کام ہے، لیکن یہ معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مریم نواز آخرکار کامیاب ہو گئی۔ بار بار چچا کی شکایتیں لندن پہنچانے کے بعد اب نواز شریف نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ دراصل مریم نواز اور ان کے ابا کو شدت سے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی ہم لوگ گھاٹے میں رہے، سارا فائدہ تو شہباز شریف کے خاندان نے اٹھایا۔ پہلے شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، پھر حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا یا اپنے لوگوں کو وزارتوں سے نوازا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو پنجاب میں تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے تو اس میں نواز شریف نے واضح کر دیا تھا کہ اب کی بار حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا۔ اب نواز شریف نے چھوٹے بھائی کی لگام کسنے کی تیاری بھی کر لی ہے۔
इसी मकसद के लिए इसहाक डार को वतन वापस भेजा जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसहाक डार वतन वापस पहुंचकर पहले सेनेटर के ओहदे का हलफ उठाएंगे और फिर इन्हें वजीर खजाना बना दिया जाएगा। लेकिन इसहाक डार सिर्फ वजीर खजाना बनने के लिए वापस नहीं आ रहे, बल्कि अंदर की खबरें रखने वाले जराए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ इसहाक डार को शहबाज शरीफ की निगरानी करने के लिए भेज रहे हैं और मुमकिन तौर पर इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि पीपी दौर में आसिफ जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। अब एक बार फिर डिप्टी वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। हतमी फैसला आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की होने वाली मुलाकात में किया जाएगा। इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका से नाकामियां समेट कर आज फिर से लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो अपने भगौड़े भाई को अमरीकियों से होने वाली मुलाकातों में मिलने वाले पैगाम पहुंचाएंगे और अपने आकाओं की जानिब से दिए गए अहकामात बताएंगे। इसी मुलाकात में यह फैसला भी होना है कि डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या नहीं। अगर ऑफिशियली इन्हें यह ओहदा नहीं भी दिया जाता तो वजारत खजाना के साथ चंद अहम वजारतें इन्हें दी जाएंगी और इनका प्रोटोकॉल वही होगा। इसहाक डार की वापसी के नतीजे में मरियम नवाज हुकूमती मामलात में फाल हो जाएंगी और इनकी आड़ में वो भी वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर ना सिर्फ अपना दरबार लगाएंगी बल्कि अपनी मनमानी कर सकेंगी। अभी तो शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को जाती उम्र तक महदूद कर रखा है और यही वजह है कि हुकूमती मामलात से वो बिल्कुल दूर हैं, लेकिन अंकल डार की वापसी के बाद वो शेर हो जाएंगी। दोस्तों, अगले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका का दौरा मुतवक्के है। इससे पहले वो सऊदी अरब, यूएई, बरतानिया और चीन के दौरे कर चुके हैं। कुछ लोग दोस्त ममालिक के इन दौरों को जनरल साहब के अलविदाई दौरों या अलविदाई मुलाकातों का नाम दे रहे हैं। देखिए कि क्या होता है। इस हफ्ते में बहुत से मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान ज़बरदस्ती के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया के साथ खड़े होकर एक तस्वीर बनाई थी। इस तस्वीर को लेकर यह मरासला हुकूमत इस कदर प्रोपेगेंडा कर रही है जैसे शहबाज शरीफ ने अमेरिका में कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हालांकि वो कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं थी, सिर्फ डिनर के मौके पर शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई। अब इस तस्वीर को पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ फैसला साजों को पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी अमरीका से गाड़ी छनती है और इस हुकूमत को मुकम्मल अमरीकी आशीर्वाद हासिल है, लिहाजा हमें छेड़ने की गलती हरगिज ना की जाए। नून लीगी मीडिया सेल इनके दरबारी और हवारी भी इस एक तस्वीर की बुनियाद पर जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं और शहबाज शरीफ को नेल्सन मंडेला साबित करने पर तुले हुए हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि अमरीकी सदर के साथ तस्वीर बनाने या अमरीकी आशीर्वाद मिल जाने के बाद इनकी डगमगाती और डोलती हुकूमत बच जाएगी तो ये महज इनकी खामख्याली है, क्योंकि जब अवाम का समंदर सड़कों पर निकलता है तो अमरीकी वफादार हुस्न मुबारक को छोड़ता है, न रज़ा शाह पहलवी को बख्शता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।